کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں اے پیارے، ہرگز نہیں اے میرے حبیب، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی اکیلا نہیں کرے گا آپ کو۔ یہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کی کیفیت کو سمجھا اور آپ نے ان کو ہمت دی اور یہ جملے فرمائے کہ خدا کی قسم اللہ ہرگز آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ضائع کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی آگے وضاحت کی ہے، اور ایسی وضاحت جس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، محتاج، مسکین، غریب، فقیر کو کما کر لا کے دیتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ تو مصیبت میں پھنسے، مشکلات میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، آفات بلاؤں میں جو لوگ گرفتار ہیں، حق کے سلسلے میں جو ان کو پریشانیاں ہیں، عدل و انصاف کے سلسلے میں جو ان کی مشکلات ہیں، آپ تو ان کو حل کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 جملے ہیں، یہ 5 باتیں ہیں جو حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کو اطمینان دلاتے ہوئے کہی ہے کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تعلقات جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داریاں جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت انہوں نے بتائی کہ آپ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا نا کہ آپ جو رشتہ دار ہیں ان کا کیسا ویلکم کرتے ہیں، کس طرح ان کے لیے فوراً خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، کیسے برداشت کرتے ہیں اور کس طرح جوڑتے ہیں، سب کچھ حضرت خدیجہ نے دیکھا تھا۔ 25 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی ہے، 40 سال میں وحی کا نزول ہو رہا ہے، 15 سال ہو گئے حضرت خدیجہ کو آپ کے ساتھ، اور آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے حق میں گواہی دے رہی ہیں۔ آپ سمجھیے بیوی کسی کے حق میں گواہی دے دے کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی سچا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ بہت نیک انسان ہے، تو یقین جانیے کہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے، وہ آدمی واقعی سچا ہوتا ہے، وہ واقعی آدمی بااخلاق اور صاحب کردار ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کی بیوی گواہی دے دے۔ اس لیے کہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، سب سے زیادہ واقف ہوتی ہے، انسان کی ساری کیفیتوں سے واقف ہوتی ہے، اس کی ہر حالت کو وہ جانتی ہے، اس کی ہر حرکت سے وہ واقف ہوتی ہے۔ بیوی گواہی دے رہی ہے کہ اے رسول، اب آپ سب سے پہلی گویا آپ کلمہ پڑھنے والی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ہیں۔ آپ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اور رشتہ جوڑنا کسے کہتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے جوڑے آپ اس سے جوڑیں، اور جو آپ سے توڑے آپ اس سے بھی ٹوٹ جائیں، یعنی جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہوا، یہ صلہ رحمی نہیں ہوئی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے بھی جوڑو، جو تم سے قطع تعلقی کرے اور تم ان سے رشتہ جوڑو، یہ ہے اصل صلہ رحمی جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے رسوا نہیں کرے گا، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ رشتوں کے جوڑنے پر بڑی بشارتیں ہیں، بڑی کامیابیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔